بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ابواب العیدین یعنی عیدین کے بیان کے تحت حضرت عطا تابعی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اذا فاتہ العیدین یصلی رکعتین، جب کسی کی نماز عید فوت ہو جائے یا اسے موقع نہ ملے تو وہ 2 رکعات نماز ادا کرے۔ اسی طرح فقہاء نے فرمایا کہ جب نماز عید کا کسی کی نماز عید فوت ہو جائے تو 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کرے۔ بخاری شریف سے موجودہ حال میں اور ایک رہنمائی ملتی ہے کہ جب ایک مجمع کثیر کے ساتھ، بڑے مجمع کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو تو کم سے کم لوگ بھی اکٹھے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 3 سے 4 لوگ بھی عید کی نماز اپنے اپنے گھروں میں اور ٹھکانوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف ہی میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام عتبہ کو یہ حکم دیا کہ وہ آپ کے اہل خانہ اور آپ کے آل اولاد کو اکٹھا کر کے نماز عید کا اہتمام کرائے۔ اس سے پتہ چلا کہ کم سے کم ایک فیملی کے لوگ بھی مل کر ایسے حالات میں عید کی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح ہم جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں یا ادا کر رہے ہیں، فرق اتنا ہے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ شرط ہے، لازم ہے، اور وہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، اور عیدین کی نمازوں میں خطبہ پڑھنا سنت ہے اور وہ عید کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا ان حالات میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر، اپنے اپنے گھروں پر 4 سے 5 لوگ مل کر ہی نماز عید ادا کریں۔ دوسری اہم بات عید الفطر کا عمل وہ ہے صدقہ فطر کا نماز سے قبل ادا کرنا۔ کتب حدیث میں بخاری و مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے یہ روایتیں موجود ہیں، مذکور ہیں، کہ جس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے، اور اس کے 2 فائدے بیان کیے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں زبان سے جو لغو اور بےہودہ باتیں ہوئی ہیں اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر کو مقرر کیا گیا، اور دوسرا مقصد یہ بیان کیا تاکہ محتاجوں اور غریبوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے 2 شکلیں بیان کی حدیث میں کہ جو لوگ صاحب ثروت ہے، غنی ہے، مالدار ہے، مالی استعداد اچھی رکھتے ہیں، وہ کھجور، کشمش اور جو کے اعتبار سے
صدقہ فطر یا اس کی رقم ادا کریں. اور کھجور اور جو اور کشمش کا اگر لحاظ کیا جائے تو 3.5 کلو جو، کشمش اور کھجور یا اس کی رقم صدقہ فطر میں ادا کی جائے گی. یہ ہر مسلمان مرد عورت، بڑا چھوٹا، آزاد غلام، بشرطے کہ صاحب نصاب ہو، مالی استعداد رکھتا ہو، یہ مقرر کیا گیا. اور جو متوسط درجے کے لوگ ہیں وہ 1.25 کلو گیہوں کے اعتبار سے، جس کو نصف صاع حدیث میں بیان کیا گیا، صدقہ فطر ادا کریں یا اس کی رقم ادا کریں. اور حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں. من اداها قبل الصلاة فهي مقبولۃ، جس نے یہ صدقہ فطر نماز کی عید کی ادائیگی سے پہلے ادا کیا تو اس نے گویا کہ وہ صدقہ فطر ادا کیا. اور جس نے نماز تک دیر کی، نماز کے بعد ادا کیا، تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ کہلایا جائے گا. اس لیے صدقہ فطر ادا کرنے کی فکر کریں. عید کے 1-2 دن پہلے بھی ائمہ اور فقہاء نے اس کی اجازت دی کہ وہ اس کی رقم ادا کرے تاکہ غریبوں، بے کسوں، مجبوروں کے لیے کچھ انتظام ہو جائے. اور اہم بات، بعض غریب وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنی حاجت کا تذکرہ کرتے ہیں. ان کی حاجت بھی پوری کی جائے، ان کی ضروریات بھی پوری کی جائے. لیکن بعض غریب وہ ہیں جسے قرآن مجید میں کہا کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ کسی کے سامنے مارے غیرت کے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. ایسے غریب اور غربا کا بھی خیال رکھنا، ان کی خبر گیری کرنا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تحقیق کر کے ان تک بھی اپنی یہ رقم پہنچائے. اللہ عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.